پوری رات ابا کی طبیعت بہت خراب رہی، رات بھر کھانستے رہے۔ میں نے بھائی سے کہا، پہلے بھابھی بول پڑی، ارے بڑھاپے میں تو ہر انسان کھانستا ہے۔ یاد نہیں تایا جی کیسے کھانسا کرتے تھے؟ ان کے لیے کتنی دوائیاں لی، کوئی فائدہ ہوا؟ میں نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا تو بھابھی پھر شروع ہو گئی، مہنگائی دیکھ رہی ہو، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ویسے بھی یہ بوڑھا کچھ دن کا ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی نے پوری رات ابا کی طبیعت بہت خراب رہی اور وہ رات بھر مسلسل کھانستے رہے۔ ان کی کھانسی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور ہر ایک کھانسی کے ساتھ ان کا پورا وجود کانپ اٹھتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی دیوار کی طرف منہ کیے آنسو بہا رہی تھی اور دل ہی دل میں صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ابا کھانس کھانس کر نڈھال ہو چکے تھے۔ ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ اپنا سینہ دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تکلیف سے بری طرح تڑپ رہے تھے۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی اور ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ان کی ہچکیاں اور تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت دوڑ کر بڑے بھائی جواد کے کمرے میں جاؤں اور انہیں جگا کر ابا کی اس حالت کے بارے میں بتاؤں، لیکن میرے قدموں میں جیسے بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے بہت بڑی مشکل سے اور بہت صبر کر کے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں رات کے اس پہر بھائی کو بلانے جاتی تو بھابھی عفت کبھی بھی اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولتی، بلکہ الٹا مجھ پر اور ابا پر غصہ کرتی اور پورے گھر میں ایک نیا تماشا کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے میں رات بھر جاگتی رہی اور ابا کے سرہانے بیٹھ کر ان کی پیٹھ سہلاتی رہی اور اللہ سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ جیسے ہی کھڑکی سے صبح کی پہلی ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی، میں بستر سے اٹھی اور تیزی سے بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا دل خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے بھائی کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ میں نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی عفت نے غصے سے بھرا ہوا چہرہ لیے دروازہ کھولا تو سامنے مجھے دیکھ کر ان کے تیور بالکل بدل گئے اور ان کے چہرے پر شدید غصہ اور بیزاری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اپنی سرخ اور نیند سے بھری آنکھیں مٹکاتی ہوئی مجھ پر چلانے لگیں اور کہنے لگی کہ ہمارا کم سے کم چھٹی کے دن تو ہمیں سکون سے دیر تک سونے دیا کرو۔ تم لوگوں نے تو جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ہی تمہارے باپ نے رات بھر کھانس کھانس کر ہمارا دماغ خراب کر دیا تھا اور اب صبح صبح تم سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ بھابھی کا یہ بے حس اور ظالمانہ رویہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپایا اور انتہائی بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر فوراً کہا، بھابھی خدا کے لیے بھائی جواد کو جگا دیں، ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ رات بھر سے سوئے نہیں ہیں اور اب تو ان سے سیدھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ ان کا سینہ بری طرح جکڑ گیا ہے۔ انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا ورنہ کوئی بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن میری یہ التجا سن کر بھی بھابھی کے دل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے صاف اور اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھے منع کر دیا اور منہ بنا کر کہنے لگیں کہ دیکھو ہمارا، رات کو ہم دونوں ایک لیٹ نائٹ مووی دیکھ کر بہت دیر سے سوئے تھے اور پھر اس کے بعد تمہارے ابا کی اس کھانسی نے ہمیں الگ تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب تم ہی اپنے ابا کو سنبھالو۔ جواد ابھی بالکل نہیں اٹھیں گے، وہ 2 یا 3 بجے سے پہلے بستر سے نہیں ہلنے والے۔ جب 2-3 بجے وہ اٹھیں گے تب میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہاری بات سن لیں، اور اب جاؤ یہاں سے، ہمارا سکون برباد مت کرو۔ بھابھی کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگیں۔ وہ شخص جو اس گھر کا بڑا تھا، جس نے اپنی پوری زندگی اس گھر اور اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی تھی، آج اس کی اتنی شدید بیماری پر بھی اس کی بہو کو اپنی نیند کی فکر تھی۔ بھابھی نے یہ کہہ کر میرے منہ پر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دروازے کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، بھابھی 2-3 بجے تک تو بہت دیر ہو جائے گی، ابا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اگر انہیں وقت پر دوائی نہ ملی یا ہسپتال نہ لے جایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھائی کو صرف 5 منٹ کے لیے جگا دیں، وہ بس ابا کو دیکھ لیں۔ لیکن بھابھی عفت کا دل جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہا، میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ جواد کو ابھی نہیں جگانا تو بس نہیں جگانا، تم ہر وقت بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہو۔ بڑھاپے میں ہر انسان کھانستا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی نیندیں خراب کر کے ہسپتالوں کے چکر کاٹتے رہیں۔
بھابھی نے یہ کہہ کر دروازہ زور سے بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں اس بند دروازے کے سامنے کھڑی اکیلی روتی رہی۔ مجھے اپنی بے بسی اور غریبی پر شدید رونا آ رہا تھا۔ میں واپس دوڑ کر ابا کے کمرے میں آئی، جہاں ابا کی حالت پہلے سے بھی زیادہ غیر ہو چکی تھی۔ وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے اور ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے ابا کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے ماتھے پر آنے والے ٹھنڈے پسینے کو اپنی چادر سے صاف کرنے لگی۔ ابا نے بہت مشکل سے اپنی کمزور آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولے، امارا بیٹی، جواد کو مت جگاؤ، وہ رات دیر سے سویا تھا اور آج اس کی چھٹی کا دن ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ ابا کی یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ باپ جو اس حال میں بھی اپنے اس نااہل بیٹے کا سوچ رہا تھا، جو باہر اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے ابا سے جھوٹ بولا کہ ابا، بھائی بس ابھی اٹھ رہے ہیں، وہ آپ کو ہسپتال لے کر جائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں کچن میں گئی اور ابا کے لیے گرم پانی کرنے لگی تاکہ انہیں تھوڑی راحت مل سکے، لیکن کچن میں جاتے ہی میری نظر وہاں پڑی دواؤں کی خالی شیشی پر پڑی۔ ابا کی دمے اور کھانسی کی دوا کل شام ہی ختم ہو چکی تھی اور میں نے رات کو بھی جواد بھائی سے کہا تھا کہ ابا کی دوا لا دے، لیکن بھابھی نے اس وقت بھی یہ کہہ کر بات ٹال دی تھی کہ مہنگائی بہت ہے اور اتنی مہنگی دوائیں روز روز نہیں خریدی جا سکتی۔ میں کچن کے فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی اور سوچنے لگی کہ یا اللہ، میں اس قید خانے سے اپنے ابا کو کیسے بچاؤں، جہاں اپنے ہی خون سفید ہو چکے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھڑی کی ہر سوئی میرے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہی تھی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے، لیکن بھائی کے کمرے سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ ابا کی کھانسی اب ایک خشک اور دردناک آواز میں بدل چکی تھی جو ان کے سینے کو چیر رہی تھی۔ میں بار بار لاؤنج میں جا کر بھائی کے کمرے کے دروازے کو دیکھتی، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب مزید کسی کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں نے ابا کو سہارا دے کر بستر پر سیدھا بٹھایا اور خود باہر نکل کر کسی پڑوسی سے مدد مانگنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی میں لاؤنج میں پہنچی تو بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور جواد بھائی آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے بھابھی عفت بھی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر بھائی کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی، خدا کے لیے ابا کو دیکھو، وہ رات بھر سے تڑپ رہے ہیں۔ بھابھی نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا، لیکن ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ جواد بھائی نے میری بات سن کر ابا کے کمرے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، بھابھی عفت بیچ میں بول پڑی اور کہنے لگی کہ ارے جواد، تم اس امارا کی باتوں میں مت آؤ، یہ تو معمولی سی کھانسی کو بھی ایسے دکھاتی ہے جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو۔ بڑھاپے میں تو ہر انسان کھانستا ہے۔ یاد نہیں تمہارے تایا جی کیسے کھانسا کرتے تھے؟ ان کے لیے ہم نے کتنی دوائیں لی، کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن کوئی فائدہ ہوا؟ بھابھی کی یہ بات سنتے ہی میں نے بے بسی اور صدمے سے بھائی جواد کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اپنی بیوی کو ٹوکیں گے اور اپنے باپ کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے، لیکن بھابھی عفت کہاں رکنے والی تھی۔ وہ پھر شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ جواد، تم خود دیکھ رہے ہو کہ آج کل مہنگائی کتنی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے، بچوں کی فیسیں اور کچن کا خرچہ الگ ہے، ایسے میں ہم روز روز ڈاکٹروں اور مہنگی دواؤں کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں؟ ویسے بھی یہ بوڑھا کچھ دن کا مہمان ہے، اس پر پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سنتے ہی بھائی جواد نے جو رد عمل دیا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے جیتے مرتے تھے۔ میرے ابا شہر کی ایک بڑی فیکٹری کی بھٹی پر نوکری کرتے تھے، جہاں شدید گرمی اور کیمیکلز کے دھوئیں کے بیچ وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ اسی بھٹی کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا اور ہم بہت سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے، میں اور مجھ سے بڑے جواد بھائی، اور ہمارے ساتھ ہماری پیاری اماں تھیں۔ ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی جنت میں رہتے تھے۔ ابا کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بنے اور خاندانی غریبی کا خاتمہ کرے۔ ابا نے جواد بھائی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ فیکٹری میں ڈبل شفٹ کام کرتے تھے تاکہ جواد بھائی کی مہنگی فیسیں وقت پر ادا ہو سکیں۔ ابا مجھے بھی اچھی تعلیم دلوانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔
اور میں اسکول میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو رہی تھی، لیکن ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور اچانک ہماری اماں بہت شدید بیمار ہو گئیں۔ اماں کی بیماری ایسی تھی کہ شہر کے بڑے ہسپتالوں کے چکر لگنے لگے اور ان کے علاج پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہونے لگا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے اور ابا کی بھٹی کی کمائی اب دواؤں اور ٹیسٹوں کی نظر ہونے لگی۔ جب حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے تو ابا نے ایک رات میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت افسردہ لہجے میں کہا کہ امارا بیٹی، مجھے معاف کر دینا، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم دونوں بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکوں۔ اس لیے ابا نے میری تعلیم وہیں رکوا دی اور یہ سوچ کر کہ جواد بھائی کی تعلیم جاری رکھوائی کہ اس طرح وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری حاصل کر لے گا اور آگے چل کر ہمارے گھر کے حالات کو سنبھال لے گا۔ میں نے بھی اپنے بابا کی مجبوری کو سمجھا اور بنا کسی شکایت کے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھر کے کاموں اور اماں کی دیکھ بھال میں لگ گئی، لیکن ہماری تمام تر کوششوں اور دواؤں کے باوجود اماں کی حالت بہتر نہ ہو سکی اور کچھ ہی سالوں میں وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر میں صرف میں، ابا اور جواد بھائی رہ گئے تھے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور امی کے بغیر اکیلے پورا گھر سنبھالنا اور ابا اور بھائی کے لیے کھانا پکانا میرے لیے بہت ناممکن ہو رہا تھا۔ ابا مجھے دن بھر کام کرتے دیکھ کر بہت کڑھتے تھے اور انہیں میری معصومیت پر بہت ترس آتا تھا۔ تب ابا نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جواد بھائی کی جلدی شادی کر دیں گے تاکہ گھر میں ایک عورت آ جائے اور مجھے بھی تھوڑا سہارا مل سکے۔ ابا جواد بھائی کی شادی اپنے سگے بڑے بھائی یعنی میرے تایا جی کی بیٹی روبینہ سے کرنا چاہتے تھے۔ تایا جی کا خاندان ہمارے ہی گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتا تھا اور دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ تایا جی کا بھی ہمیشہ سے یہی خیال تھا اور وہ بچپن سے یہی کہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی روبینہ کو بیاہ کر ہمارے گھر ہی بھیجیں گے۔ ابا جب یہ رشتہ لے کر جواد بھائی کے پاس گئے تو جواد بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ روبینہ سے شادی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جواد بھائی کے اس اچانک انکار نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ تایا جی کو جب معلوم ہوا کہ جواد نے ان کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے تو انہیں شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے خاندانی غیرت اور غصے میں آ کر جلدی میں روبینہ کی شادی اپنے کسی دور کے جاننے والے سے کر دی۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد تایا جی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور وہ شدید بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے۔ تایا جی بھی ابا کی طرح اسی فیکٹری کی بھٹی پر نوکری کرتے تھے اور وہاں کام کرنے کے دوران کچھ ایسے خطرناک کیمیکلز اور دھواں ان کے پھیپھڑوں میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے تایا جی کو ایک شدید اور جان لیوا کھانسی ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت کھانستے رہتے تھے اور ان کا سینہ ہر وقت درد سے پھٹتا تھا۔ بیٹی کی شادی کے بعد اوپر والے پورشن میں تایا جی بالکل اکیلے پڑے رہتے تھے کیونکہ تائی جی کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ جواد بھائی تو اپنے کمرے میں بند رہتے یا باہر دوستوں میں گھومتے تھے، لیکن مجھے تایا جی کی اس حالت پر بہت ترس آتا تھا۔ میں روزانہ دن میں کئی بار بھاگ بھاگ کر اوپر والے پورشن میں تایا جی کے پاس جاتی، ان کے لیے گرم پانی کرتی، ان کو وقت پر دوا دیتی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ تایا جی اکثر کھانستے ہوئے میری طرف دیکھتے اور رو کر کہتے کہ امارا بیٹی، جواد نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم میری سگی بیٹیوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھ رہی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تایا جی کی وہ کھانسی اتنی شدید تھی کہ اس کی آواز نیچے ہمارے کمروں تک آتی تھی۔ تایا جی کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ان کی کھانسی اب پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں اکیلی جان تھی جو ابا اور تایا جی دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ میری عمر بھی گزر رہی تھی اور گھر کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابا ہمارا یعنی مجھے لے کر اور بھی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ میرے بعد اس لڑکی کا کیا بنے گا اور یہ اکیلی پورے گھر کو کیسے سنبھالے گی۔ تایا جی کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر ابا نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب جواد بھائی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں کوئی ہاتھ بٹانے والا آ جائے اور میری ذمہ داری بھی کچھ کم ہو جائے۔ ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ جواد بھائی کی شادی ان کی مرضی کی لڑکی یعنی عفت سے ہی کروائیں گے تاکہ گھر میں سکون رہے اور جواد بھی خوش ہو جائے۔ پھر ایک دن ابا جواد بھائی کے ساتھ رشتہ لے کر عفت بھابھی کے گھر چلے گئے۔ وہاں کا ماحول اور وہاں کے لوگ ہمارے خاندانی مزاج سے بالکل الگ تھے۔
ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنے کا طریقہ بہت مغرور تھا، گو کہ ابا کو وہ لوگ اور ان کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ابا کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید یہ لڑکی ہمارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے، لیکن جواد بھائی کے چہرے کی خوشی اور ان کی خاطر ابا نے اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھی اور خاموشی سے اس رشتے کی حامی بھر دی۔ انہوں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور عفت ہمارے گھر آ کر یہاں کے طور طریقے سیکھ لے گی۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جواد بھائی اور عفت بھابھی کی یہ خواہش تھی کہ شادی بہت بڑے پیمانے پر ہو اور خوب دھوم دھام کی جائے۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جواد بھائی اور عفت بھابھی کے کہنے پر اپنی جمع پونجی لگا دی اور شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، لیکن یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی بھابھی نے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ شادی کی رات جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو اچانک اوپر کے پورشن سے تایا جی کی کھانسی کی شدید آوازیں آنے لگیں۔ تایا جی کی کھانسی اس رات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ان کی آواز نیچے عفت بھابھی اور جواد بھائی کے کمرے تک بالکل صاف آ رہی تھی۔ عفت بھابھی یہ آواز سن کر بستر سے اٹھ گئیں اور انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ وہ غصے میں لال پیلی ہو کر کمرے سے باہر نکل آئیں اور جواد بھائی پر چلانے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تمہارا گھر رات کے وقت بیماروں کا مرکز بن جاتا ہے؟ مجھے اس ماحول میں گھٹن ہو رہی ہے اور میں ایسے بیمار انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ عفت بھابھی کا یہ ہنگامہ سن کر میں بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور ابا بھی پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ عفت بھابھی سب کے سامنے جواد بھائی کو کھری کھری سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اس گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا رہتا ہے تو میں کبھی یہاں شادی نہ کرتی۔ جواد بھائی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے اور ابا عفت بھابھی کے اس بدتمیز رویے پر بالکل دنگ رہ گئے تھے۔ شادی کی پہلی ہی رات گھر کا سارا سکون برباد ہو گیا تھا اور میں خاموشی سے کھڑی اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں میں اپنی پسند کی قربانی دینے کا پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عفت کا یہ روپ دیکھ کر جواد بھائی بھی اندر سے ٹوٹ گئے تھے، لیکن وہ عفت کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے اور تایا جی کی کھانسی کی آواز مسلسل اس ہنگامے کے پس منظر میں گونجتی جا رہی تھی جس نے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جواد بھائی نے بہت نرمی سے عفت بھابھی کو سمجھا بجھا کر کمرے میں واپس بھجوایا تھا اور خود تایا ابا کے پورشن میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے تایا ابا کو دوا دی اور ان کا حال پوچھا۔ کچھ دیر بعد تایا ابا کی کھانسی میں کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن گھر کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا کیونکہ اگلے ہی دن سے عفت بھابھی کے اصل طور طریقے اور نخرے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے پورے گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری پسند اور ناپسند کی اب اس گھر میں کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ میری ہر چیز انہیں بیکار اور فضول لگ رہی تھی۔ گھر کا ہر کام اور ہر فیصلہ اب صرف ان کے مطابق ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے عجیب و غریب قسم کے کھانے ہم سب پر مسلط کر رہی تھی اور ہم عفت بھابھی کے ڈر سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ تایا ابا بوڑھے اور بیمار تھے، وہ سخت روٹی نہیں چبا سکتے تھے اور روتے تھے کہ ان سے روٹی نہیں کھائی جاتی، لیکن بھابھی کا صاف کہنا تھا کہ انہیں روٹی کھانی ہی ہوگی کیونکہ وہ تایا ابا کے لیے بار بار چاول نہیں بنا سکتی۔ حالانکہ روٹی بھی میں ہی بنایا کرتی تھی، لیکن بھابھی صرف حکم سناتی تھی کہ کیا پکے گا اور کیا نہیں پکے گا۔ عفت بھابھی تیز مرچ اور مسالے دار کھانے کی شوقین تھی، جبکہ تایا ابا اور ابا دونوں ہی بوڑھے اور بیمار تھے اور اس طرح کے تیز مسالوں والے کھانوں سے ان کی طبیعت مزید بیمار ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم سب عفت بھابھی کے غصے اور جواد بھائی کی خاموشی کے آگے بالکل مجبور تھے اور پھر اسی طرح ظلم اور بے بسی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن تایا ابا اس دنیا کی تمام تکلیفوں کو چھوڑ کر خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ تایا ابا کے انتقال پر جہاں پورا گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سب سے زیادہ خوشی عفت بھابھی نے منائی تھی۔ وہ کھل کر کہہ رہی تھی کہ شکر ہے تایا کی روز روز کی کھانسی سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے اور اب گھر میں سکون رہے گا۔ عفت بھابھی کی یہ سنگ دلی دیکھ کر میرا اور ابا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن جواد بھائی اب بھی عفت کے سامنے بالکل بے زبان بنے ہوئے تھے۔ تایا ابا کے جانے کے بعد ابا کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی، وہ اندر سے بالکل اکیلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ تایا ابا صرف ان کے بڑے بھائی نہیں تھے بلکہ ان کے گھر کا آخری سہارا تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابا کو اپنی موت یاد آنے لگی تھی
اور وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ میرے بعد میری معصوم بیٹی امارہ کا کیا بنے گا۔ ابا کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کروا دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے گھر کا ہوتا دیکھ لیں۔ وہ دن رات میرے رشتے کے لیے پریشان رہتے تھے اور جواد بھائی سے بھی کہتے تھے کہ اپنی بہن کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو، لیکن میں اپنے بوڑھے اور بیمار ابا کو عفت بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو عفت بھابھی ابا کو ایک وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں دیں گی، وہ تایا ابا کی طرح میرے ابا کو بھی جیتے جی مار ڈالیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی ابا میری شادی کی بات کرتے تو میں صاف انکار کر دیتی تھی۔ میں ابا سے کہتی تھی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ساری عمر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ابا میری بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کے آنسو ان کی بے بسی کا حال صاف بیان کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ابا کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ ابا جو اب تک ملازمت کی وجہ سے تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے تھے، اب وہ پوری طرح سے گھر پر رہنے لگے تھے۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد ان کی آمدنی بھی بند ہو گئی تھی اور وہ مالی طور پر بھی جواد بھائی کے محتاج ہو گئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ابا بالکل بستر سے لگ گئے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں اور اسی دوران عفت بھابھی کے دیے ہوئے دکھوں اور ان کیمیکلز نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا جو عفت بھابھی تیز مرچ مثالوں کی شکل میں ابا کو کھلاتی تھیں۔ ابا کا معدہ اور ان کا سینہ بالکل خراب ہو چکا تھا اور اب ابا کو بھی تایا ابا جیسی ہی شدید کھانسی ہونے لگی تھی، وہی کھانسی جو رات کے وقت پورے گھر میں گونجتی تھی اور کسی کو سونے نہیں دیتی تھی۔ شروع میں تو جواد بھائی کے دل میں تھوڑا بہت باپ کا احساس جاگا۔ انہوں نے عفت بھابھی کے ڈر کے باوجود شروع کے دنوں میں ابا کا تھوڑا خیال کیا اور بازار سے جا کر ان کی دوا لا کر دی۔ وہ ابا کے سر پر بیٹھ کر انہیں تسلی بھی دے دیتے تھے، لیکن عفت بھابھی کو جواد بھائی کا یہ بدلا ہوا رویہ اور ابا کا خیال رکھنا بالکل پسند نہیں آیا۔ ایک دن جب جواد بھائی ابا کے لیے مہنگی دوا خرید کر گھر لائے تو عفت بھابھی نے گھر میں ایک بار پھر بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے جواد بھائی کے ہاتھ سے دوا چھین لی اور صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کب تک اس بوڑھے باپ پر اپنی کمائی کا پیسہ خرچ کرتے رہیں گے۔ عفت بھابھی کا کہنا تھا کہ گھر کے اخراجات پہلے ہی پورے نہیں ہو رہے اور آپ یہاں فضول دواؤں پر پیسے اڑا رہے ہیں۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے ان مہنگی دواؤں پر پیسہ ڈالنے کی۔ تایا ابا بھی تو ایسے ہی رات بھر کھانستے تھے، ہم نے ان کے لیے بھی کتنی دوائیں لی اور کتنا پیسہ برباد کیا، لیکن کیا کوئی فائدہ ہوا؟ دواؤں سے تایا ابا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ان بوڑھے ابا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ عفت بھابھی نے جواد بھائی کو بری طرح ڈانٹا اور کہا کہ یہ بڑھاپے کی کھانسی ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے آئندہ سے ابا کی دواؤں پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواد بھائی ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی کے سامنے بالکل بے زبان بن گئے۔ انہوں نے عفت بھابھی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ابا کی دوائیں لانا بالکل بند کر دی اور یوں ابا ایک بار پھر اسی بے بسی کے اندھیرے میں چلے گئے جہاں سے تایا ابا کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے کئی بار بھائی کو اکیلے میں سمجھانا چاہا۔ میں نے ان سے کہا کہ جواد بھائی، ابا نے اپنی پوری زندگی ہماری خوشیوں کے لیے قربان کر دی، انہوں نے اپنی جمع پونجی آپ کی پڑھائی پر لگا دی اور آج جب انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے تو آپ ان سے منہ موڑ رہے ہیں۔ لیکن میری ان تمام باتوں کا جواد بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ عفت بھابھی کے سحر میں اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے سگے باپ کی تکلیف بھی ایک ڈرامہ لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری بات کاٹ کر یہی کہتے کہ امارا، میں کب تک ابا کے پیچھے پیسے خرچ کروں گا؟ میری اپنی بھی ایک زندگی ہے، میرے اپنے بھی اخراجات ہیں اور میں روز روز ان مہنگی دواؤں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ جواد بھائی کے یہ سرد الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگتے تھے اور میں خاموشی سے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس بیچ عفت بھابھی امید سے ہو گئیں تو جیسے اس گھر کا پورا نظام ہی بدل گیا۔ عفت بھابھی نے اس بات کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے بستر پر اپنے پاؤں چڑھا لیے۔ وہ سارا دن بستر پر بیٹھی رہتی اور گھر کا کوئی بھی کام کرنے سے صاف انکار کر دیتی۔ اب گھر کے سارے کام کاج کی اکیلی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ عفت بھابھی دن بھر بستر پر لیٹی رہتی اور عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ ان کا جب جو دل چاہتا وہ مجھے حکم سناتی اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہر فرمائش پوری کرنی پڑتی تھی۔ میں کبھی ان کے لیے گرم گرم سوپ بنا کر کمرے میں لے جاتی تو کبھی ان کے پسندیدہ پکوان تیار کرتی، یہاں تک کہ مجھے دن میں کئی بار عفت بھابھی کے پاؤں دبانے پڑتے تھے۔ اگر میں ذرا سی بھی دیری کرتی تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتی اور جواد بھائی سے میری شکایتیں کر کے گھر میں نیا طوفان کھڑا کر دیتی۔
اس تمام سخت تگ و دو اور کام کے بیچ میں ابا کا بھی پورا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے سوا اس دنیا میں ابا کا کوئی سچا ہمدرد نہیں ہے۔ اسی دوران ابا کی مختصر سی پینشن آنے لگی۔ گو کہ وہ رقم بہت ہی کم تھی، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن گئی تھی۔ اس پینشن کی رقم سے بمشکل ابا کی چند دنوں کی دوا آ پاتی تھی۔ میں بازار جا کر وہ دوا لاتی اور اسے بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں وہ دوا ابا کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرواتی تھی تاکہ وہ جلدی ختم نہ ہو جائے اور بعد میں ہمیں کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں دن رات یہی دعا کرتی تھی کہ خدا کرے یہ پینشن کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ کم از کم ابا کی زندگی کی ڈور اس دوا کے سہارے بندھی رہے۔ دوسری طرف جواد بھائی کی نوکری دن بدن اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی ترقی ہو چکی تھی اور اب ان کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کمپنی کی طرف سے انہیں ایک شاندار گاڑی بھی مل گئی تھی۔ اب ہمارے گھر کے مالی حالات بہت بہترین ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عفت بھابھی کا رونا کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت پیسوں کی تنگی کا رونا روتی رہتی۔ وہ تو ہم پر 2 روپے خرچ کرنے سے بھی بچتی تھی۔ اگر ابا یا میرے لیے گھر میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی آتی تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی، لیکن اپنے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن ایک نیا مہنگا جوڑا پہنے نظر آتی اور ان کے نخرے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عفت بھابھی کے گھر والوں کی ہمارے گھر میں خوب دعوتیں ہوتی۔ ان کا پورا خاندان ہر دوسرے دن ہمارے گھر جمع ہو جاتا تھا اور عفت بھابھی مجھے حکم دیتی کہ ان کے گھر والوں کے لیے بہترین اور مہنگے کھانے تیار کرو۔ میں اکیلی کچن میں گرمی میں جلتی رہتی اور طرح طرح کے پکوان پکا پکا کر ان کے آگے رکھتی تھی۔ وہ سب لوگ میز پر بیٹھ کر مرغ مسلم اور دوسری مہنگی چیزیں اڑا جاتے اور جاتے وقت جھوٹی تعریفیں کر کے نکل جاتے۔ وہ سب تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، لیکن پیچھے میرے لیے کچن میں برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر چھوڑ جاتے، جس سے دھوتے دھوتے میری کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ لیکن جواد بھائی کو یہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اپنی بہن کی یہ مشقت اور اپنے بوڑھے باپ کی بے بسی بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمیشہ خاموش رہتے تھے اور عفت بھابھی کے ہر ظلم پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ ابا بستر پر لیٹے لیٹے یہ تمام حالات دیکھتے رہتے اور اندر ہی اندر کرتے رہتے تھے۔ ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ ابا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی طرح مجھے اچھے گھر میں رخصت کر دیں اور اس عذاب سے نجات دلائیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے کہ امارا، مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے بس یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ کاش میں اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا دیکھ لوں۔ لیکن اپنے بوڑھے اور بیمار ابا کو اس عفت بھابھی کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ کر اس گھر سے کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جاتے ہی لوگ ابا کو جیتے جی مار ڈالیں گے، اسی لیے میں اپنی شادی کا خیال دل سے نکال کر صرف اپنے ابا کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ پھر ایک رات ابا کی حالت شدید خراب ہو گئی۔ ابا کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر گرم پانی کیا اور ابا کو پلایا، لیکن پھر بھی ان کی کھانسی میں کچھ افاقہ نہ ہوا۔ ابا کی سب دوائیں ختم ہو چکی تھی اور ان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اب انہیں گھر پر رکھنا خطرناک ہے اور انہیں فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جانے کی شدید ضرورت ہے۔ میں گھبرا کر جواد بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بھائی اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر بعد عفت بھابھی نے دروازہ کھولا اور نہایت بیزاری سے کہنے لگی کہ رات ہم نے دیر تک مووی دیکھی تھی اور اسی لیے اب جواد سو رہے ہیں، انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ میں نے عفت بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑے اور انہیں بتانا چاہا کہ ابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہے۔ آپ خدا کے لیے کم از کم ایک بار بھائی کو جگا دیں۔ لیکن وہ کسی صورت نہ مانی اور انہوں نے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں اسی پریشانی اور بے بسی کی حالت میں کبھی ابا کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سینہ سہلاتی اور جھوٹا دلاسا دیتی کہ ابا آپ ہمت نہ ہاریں، جواد بھائی ابھی آ رہے ہیں اور وہ آپ کو ہسپتال لے جائیں گے، اور کبھی کچن میں جا کر دیوار سے سر ٹکا کر خاموشی سے آنسو بہاتی کہ یا اللہ میرے بوڑھے باپ پر رحم فرما۔ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، پر تقریباً صبح 11 بجے کے قریب جب میرے صبر کی حد بالکل ختم ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب بھائی کا انتظار کرنے کے بجائے پڑوسیوں کو بلا کر ابا کو ہسپتال لے جاؤں،
تب جواد بھائی اپنی نیند پوری کر کے آنکھیں ملتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے پیچھے کسی بات پر مسکراتی ہوئی عفت بھابھی بھی باہر آئیں۔ میں نے جواد بھائی کو دیکھتے ہی دوڑ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی، ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے رات تڑپ کر گزاری ہے، خدا کے لیے یا تو ابھی بازار جا کر ان کی دوائی لا دیں یا انہیں گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے چلیں۔ اس سے پہلے کہ جواد بھائی میری بات کا کوئی جواب دیتے، عفت بھابھی غصے میں تپ کر آگے بڑھیں اور کہنے لگی کہ ہمارا، مجھے لگتا ہے تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے رات بھی تمہیں صاف کہا تھا کہ ابا کو ہسپتال لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات ان کی کھانسی کی، تو اب انہیں دنیا کی کوئی دوا اثر نہیں کر سکتی، ان کی عمر ہو چکی ہے اور وہ چند ہی دنوں کے مہمان ہیں، ان پر پیسہ ضائع مت کرو۔ بھابھی کی یہ دردناک بات سن کر اس وقت میرے دل پر کیا گزری تھی وہ بیان سے بالکل باہر تھا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے جواد بھائی کی طرف اپنی آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے سگے باپ کے بارے میں اتنی خوفناک اور سنگ دلانہ بات کر رہی ہے تو یقیناً جواد بھائی کا خون کھول اٹھے گا اور وہ اپنی بیوی کو اس بدتمیزی پر ضرور روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جواد بھائی نے بس ایک سرد نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے کہنے لگے کہ ہمارا، عفت ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ابا کو لے کر سارا دن ہسپتالوں میں گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اب اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں ابا نے اپنی زندگی میں کیسے نوکری کی ہے، سارے کیمیکلز ان کے جسم کو اندر سے بالکل خراب کر چکے ہیں۔ بھائی کی یہ سنگ دل بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ آج جواد بھائی جس اچھی پوزیشن پر نوکری کر رہے تھے اور جس گاڑی میں گھومتے تھے، وہ ابا کی اسی فیکٹری کی نوکری کی بدولت تو تھا جہاں ابا نے دن رات کیمیکلز کا دھواں سہ کر اپنی صحت برباد کی تھی تاکہ وہ جواد بھائی کو یونیورسٹی پڑھا سکیں، اور آج وہی بیٹا اپنے باپ کی اس قربانی کا یہ صلہ دے رہا تھا۔ بھائی کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے تھے، اور ان کا یہ جملہ سن کر میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جواد بھائی ہیں جن کی پڑھائی کے لیے ابا نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیکٹری کی اس زہریلی ہوا میں گزار دیا تھا۔ میرا دل تڑپ اٹھا اور ماضی کے وہ سارے دن میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ جب جواد بھائی کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا تھا تو ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ابا نے دن رات ایک کر کے فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا، وہ فیکٹری جہاں ہر وقت کیمیکلز کا دھواں اڑتا رہتا تھا اور سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ ابا اس زہریلی ہوا میں صرف اس لیے کام کرتے رہے تاکہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بن سکے، اور آج جب وہی بیٹا ایک بہت اچھی پوزیشن پر پہنچ چکا تھا تو وہ اپنے باپ کی اس عظیم قربانی کو بھول کر ان کی نوکری کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا تھا جب ابا فیکٹری سے واپس آتے تھے تو ان کے کپڑوں سے کیمیکلز کی تیز بو آتی تھی اور ان کا پورا چہرہ فیکٹری کے دھوئیں سے کالا ہوا ہوتا تھا۔ وہ شدید تھکن کے باوجود مسکراتے ہوئے جواد بھائی کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہارے اخراجات کی فکر کرنا میرا کام ہے۔ ابا نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس فیکٹری میں سالوں کام کیا، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا تھا کہ ان کا پورا سینہ اور ان کے پھیپھڑے ان کیمیکلز کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکے تھے۔ لیکن جواد بھائی کو یہ سب یاد نہیں تھا۔ وہ عفت بھابھی کے سحر میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے باپ کا وہ خون پسینہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی بدولت آج وہ اس عالی شان گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور کمپنی کی گاڑی میں گھوم رہے تھے۔ میں جواد بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ابا کے لیے کوئی افسوس یا کوئی ہمدردی کا نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بیزاری اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ عفت بھابھی اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ ان کی اس مسکراہٹ نے میرے دل پر خنجر کا کام کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک عورت کس طرح ایک ہنستے کھیلتے خاندان کو اس حد تک برباد کر سکتی ہے، اور ایک بیٹا اپنی بیوی کی خاطر اس باپ سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے جس نے اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی جوانی ہار دی تھی۔ ابا کی وہ نوکری کوئی معمولی نوکری نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے پورے خاندان کی بقا کی جنگ تھی۔ اگر ابا اس فیکٹری کے کیمیکلز میں دن رات کام نہ کرتے تو آج جواد بھائی کسی عام سی جگہ پر معمولی نوکری کر رہے ہوتے۔
لیکن افسوس کہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان اکثر ان سیڑھیوں کو بھول جاتا ہے جن پر پیر رکھ کر وہ اوپر پہنچا ہوتا ہے۔ جواد بھائی نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک بیکار اور ناکارہ انسان سمجھ کر ایک کونے میں ڈال دیا تھا اور ان کی بیماری کو ابا کی اپنی غلطی قرار دے رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر جواد بھائی کو ان کی اوقات یاد دلاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ بھائی، جس گاڑی کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس اچھی پوزیشن کا آپ کو اتنا غرور ہے، یہ سب ابا کے اسی بیمار جسم کی مہربانی ہے۔ اگر ابا اس وقت اپنی صحت کا سوچتے اور فیکٹری کے اس زہریلی ہوا سے دور رہتے تو آج آپ کے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن میں اپنے اخلاق اور ابا کی دی ہوئی تربیت کے آگے مجبور تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہو، کیونکہ اندر کمرے میں ابا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ عفت بھابھی نے جواد بھائی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ناشتے کی میز کی طرف لے جانے لگی، جیسے ابا کی بیماری ان کے لیے کوئی اہم مسئلہ ہی نہ ہو۔ وہ دونوں اتنے سنگ دل ہو چکے تھے کہ انہیں ابا کی کھانسی کی وہ دردناک آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جو اب بھی کمرے سے مسلسل آ رہی تھی۔ میں وہاں ساکت کھڑی رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں اپنے خدا سے انصاف کی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اس دنیا میں غریب اور بے بس انسان کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہی میرے ابا پر رحم فرما اور انہیں اس تکلیف سے نجات دلا، کیونکہ ان کا اپنا سگا بیٹا اب ان کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے ہو کر روتے ہوئے اور اللہ سے اپنے بوڑھے ابا کے لیے دعا کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے تایا جی کی بیٹی روبینہ باجی اپنے شوہر سرفراز بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں ابا کی عیادت کے لیے اور ان کا حال چال پوچھنے کے لیے ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ روبینہ باجی کے شوہر سرفراز بھائی ہسپتال میں نرسنگ سٹاف میں شامل تھے اور طب کے شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ جیسے ہی ابا کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابا کی حالت دیکھی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابا کی نبض دیکھی، ان کا سینہ جکڑا ہوا پایا اور ان کے سانس لینے کی تکلیف کو دیکھ کر فوراً کہنے لگے کہ ہمارا چاچا کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے، ہمیں انہیں ایک منٹ بھی گھر پر نہیں رکھنا چاہیے اور فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ سرفراز بھائی نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور وہ ابا کو سہارا دے کر اپنی گاڑی کی طرف لے کر خود ہی ہسپتال دوڑے اور میں بھی روتی ہوئی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ دوسری طرف جواد بھائی اور عفت بھابھی ابا کی اس حالت سے بالکل بے خبر اپنے کمرے میں دوبارہ بند ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ان کا بوڑھا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے ہسپتال جا رہا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کمرے سے باہر نکل کر یہ دیکھنے کی زحمت کی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے اور انہیں اپنے سوا کسی دوسرے انسان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ روبینہ باجی کے شوہر سرفراز بھائی بہت ہی نیک دل اور مخلص انسان تھے۔ انہوں نے ہسپتال پہنچتے ہی اپنی جان پہچان کا استعمال کیا اور ابا کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کروا کر ان کا باقاعدہ علاج شروع کروا دیا۔ سرفراز بھائی نے مجھے تسلی دی اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یقین دلایا کہ ہمارا، تم بالکل پریشان مت ہو، چاچا بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ان کا بہترین علاج کروائیں گے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ابا کا معائنہ کیا اور کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد کچھ مہنگی دوائیں لکھ کر دی اور ساتھ ہی سرفراز بھائی اور مجھے یہ تلقین کی کہ ابا کو دواؤں کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کھلانے پلانے کی ضرورت ہے، ان کے جسم میں بہت کمزوری ہو چکی ہے، اس لیے انہیں اچھی غذا دینی ہوگی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی بری طرح رونے لگی، کیونکہ میرے پاس تو ابا کی دوا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو میں انہیں اچھی غذا کہاں سے کھلاتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر اور میرا رونا سن کر روبینہ باجی کو سب سمجھ آ گیا کہ ہمارے گھر کے حالات کس طرح چل رہے ہیں اور جواد بھائی نے کس طرح ابا سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور روبینہ باجی نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ہمارا، تم کیوں روتی ہو؟ چاچا کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ جب میرے ابا یعنی تایا جی بیمار تھے تو چاچا نے ہمیشہ برے وقتوں میں ہمارے ابا کا بڑا ساتھ دیا تھا، انہوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اور اب جب چاچا پر مشکل وقت آیا ہے تو ان کی باری ہے تو میں چاچا کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ چاچا کو لے کر ہمارے گھر چلو، ہم دونوں مل کر ان کا خیال رکھیں گی۔ لیکن میں نے روبینہ باجی کی اس بات پر صاف انکار کر دیا، کیونکہ
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اور ابا کی وجہ سے روبینہ باجی کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو اور جواد بھائی کو بھی سدھرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ میری مجبوری اور غیرت دیکھ کر روبینہ باجی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ امارا، تم ہمارے والے گھر کا تو جانتی ہی ہو کہ نیچے تم لوگ رہتے ہو اور اوپر کا پورا پورشن ہمارا ہے جو تایا جی کے انتقال کے بعد سے بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اس اوپر والے پورشن کو کسی اچھے خاندان کو کرائے پر چڑھا دیتی ہوں اور اس پورشن سے جو بھی کرائے کا پیسہ آئے گا وہ تم ہر مہینے چاچا کے علاج اور ان کی دواؤں میں لگا دینا، اور اگر تم چاہو تو تم خود بھی ابا کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو سکتی ہو تاکہ عفت کے روز روز کے تانوں سے نجات مل سکے۔ میں نے روبینہ باجی کی بات سن کر کہا کہ باجی، آپ اس پورشن کو کسی کو کرائے پر ہی چڑھا دیں، اس طرح وہاں سے 4 پیسے آئیں گے تو میں عزت کے ساتھ اپنے ابا کا پورا علاج خود کروا لوں گی اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میرے کہنے پر روبینہ باجی نے ذرا بھی وقت ضائع نہیں کیا اور انہوں نے بہت جلدی ہی وہ اوپر والا پورشن اپنے ہی کچھ جانے والے اچھے لوگوں کو کرائے پر دے دیا۔ کرائے داروں کی طرف سے ملنے والی ایڈوانس کی ایک بڑی رقم جب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس رقم سے میں نے ہسپتال میں ابا کا پورا علاج باقاعدہ شروع کروا دیا۔ روبینہ باجی کے شوہر سرفراز بھائی ہسپتال میں موجود رہ کر ہر موڑ پر ہماری پوری مدد کرتے رہے تھے۔ وہ خود ڈاکٹروں سے ملتے اور ابا کے لیے بہترین دواؤں کا بندوبست کرتے۔ سرفراز بھائی کی دیکھ بھال اور کرائے کے پیسوں کی بدولت ابا کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف جواد بھائی اور عفت بھابھی کو ان سب باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے۔ جب انہیں گھر میں نئے کرائے داروں کے آنے کا پتہ چلا تو انہوں نے اس بات پر تھوڑا بہت احتجاج ضرور کیا تھا اور عفت بھابھی نے غصہ بھی دکھایا تھا، لیکن چونکہ اوپر والا پورشن تایا جی کا تھا اور اس پر روبینہ باجی کا پورا حق تھا، اس لیے روبینہ باجی نے جواد اور عفت کی ایک نہ سنی اور اپنے حساب سے اسے کرائے پر چڑھا دیا، جس کی ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے باقاعدگی سے مجھے مل رہی تھی۔ اور یہ بات عفت بھابھی کو بالکل معلوم نہیں تھی کہ اوپر والے پورشن کا کرایہ جواد کے پاس جانے کے بجائے سیدھا میرے پاس آ رہا ہے۔ ہاں، البتہ اس بہترین علاج اور بروقت دواؤں کی وجہ سے ابا کی حالت میں اب کافی بہتری آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ جو بیماری سے مرجھا گیا تھا اب اس پر دوبارہ زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے اور ان کی کھانسی میں بھی بہت کمی آ چکی تھی، جس سے میرے دل کو ایک بہت بڑا سکون ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اسی دوران عفت بھابھی نے ایک بہت ہی خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو ہر وقت ان کی گود میں رہتا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد تو عفت بھابھی کا غرور اور نخرے آسمان کو چھونے لگے تھے۔ وہ خود کو اس گھر کی ملکہ سمجھنے لگی تھی، لیکن یہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مزید 6 مہینے گزرے تو عفت بھابھی کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ انہیں ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا اور جسم میں شدید درد ہونے لگا۔ جب ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو میں اور جواد بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور جب رپورٹ آئی تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عفت بھابھی کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ وہی بیماری تھی جس کا وہ تایا ابا اور ابا کو تانا دیا کرتی تھی۔ اب عفت بھابھی دن رات مسلسل کھانسنے لگی تھی۔ ان کی کھانسی اب پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی اور ہر وقت کھانس کھانس کر انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ حالت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ کھانستے وقت کبھی کبھی ان کے منہ سے خون بھی آنے لگتا تھا۔ عفت بھابھی کی یہ دردناک حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا اور عفت بھابھی اس کو سنبھالنے کے قابل بالکل نہیں رہی تھی۔ جب تک بھابھی صحت مند تھی وہ مجھے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ بچے کو مجھ سے دور رکھتی تھی، لیکن ان کی اس بیماری کے دنوں میں وہ معصوم بچہ خود ہی میری گود میں آ گیا تھا اور میں دن رات اپنے اس چھوٹے سے بھتیجے کو ماں کی طرح سنبھالنے لگی تھی۔ عفت بھابھی کی بیماری اتنی تیزی سے بڑھی کہ محض 1 مہینے کے اندر اندر ہی وہ سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گئی تھی۔ ان کا سارا غرور اور حسن خاک میں مل گیا تھا اور اب بستر پر لیٹے لیٹے انہیں شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے تایا ابا اور میرے بوڑھے ابا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ انہیں ابا کی وہ تڑپ یاد آنے لگی تھی جو انہوں نے خود ابا کو دی تھی۔ جواد بھائی بھی اس صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ وہ اکیلے جان تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اب اپنی نوکری پر دھیان دیں یا پھر گھر میں بیمار بیوی کو سنبھالیں۔ ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر بھابھی کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری بھی میں نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ میں عفت بھابھی کو وقت پر دوا دیتی، ان کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بناتی اور ان کے گندے برتن اور کپڑے خود دھوتی تھی۔
میرا یہ احسار اور پیار دیکھ کر جواد بھائی اور عفت بھابھی میرے آگے پوری طرح شرمندہ ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن جواد بھائی اور عفت بھابھی دونوں ابا کے کمرے میں آئے اور میرے اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے اور ابا سے اپنے ماضی کے تمام ظلموں کی معافی مانگی۔ عفت بھابھی ابا کے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ چاچا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، آج مجھے میری سنگ دلی اور کیے کی سزا مل گئی ہے۔ جواد بھائی کو بھی اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ مکافات عمل برحق ہے اور جو بیج انہوں نے بویا تھا آج وہی فصل انہیں کاٹنی پڑ رہی ہے۔ ابا کا دل تو سمندر جیسا تھا، انہوں نے اور میں نے ان دونوں کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور اللہ سے عفت بھابھی کی صحت کی دعا کی۔ اب تو ابا کی اپنی صحت بھی پہلے سے بہت بہتر تھی اور وہ خود اپنے پیروں پر چلنے پھرنے لگے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے مسلسل علاج اور میری دیکھ بھال کے بعد عفت بھابھی کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور وہ اس موذی بیماری سے صحت یاب ہو گئی۔ جب گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تو ابا اور جواد بھائی نے مل کر ایک بہت اچھی جگہ میرا رشتہ طے کیا اور عزت و احترام کے ساتھ مجھے اس گھر میں رخصت کر دیا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ اب عفت بھابھی پوری طرح بدل چکی تھی اور وہ ابا کا اپنی سگی بیٹی کی طرح خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ ابا کو وقت پر کھانا دیتی، ان کی ہر ضرورت کا اچھے سے دھیان رکھتی۔ لیکن میں آج بھی اپنی زندگی کے آخری سانس تک روبینہ باجی اور ان کے شوہر سرفراز بھائی کی دل سے شکر گزار ہوں، جن کی بر وقت مدد کی بدولت میرے ابا کا صحیح وقت پر ہسپتال سے علاج ہوا تھا اور میرے ابا کی صحت بالکل بہتر ہو گئی تھی۔ میری شادی کے بعد اوپر والے پورشن کا جو بھی گھر کا کرایہ آتا تھا وہ اب روبینہ باجی کو ہی ملنے لگا کیونکہ میری ضرورت اب پوری ہو چکی تھی۔ روبینہ باجی خود بھی جب کبھی ہمارے گھر چکر لگاتی تو وہ ابا کی ساری ضرورتوں کا خاص خیال رکھتی۔ ویسے تو اب جواد بھائی بھی ابا کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کی ہر بات مانتے تھے۔ سچ ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن عفت بھابھی کو عقل آ گئی تھی اور ہمارا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔